نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان شمع خصال محمد است، حیدر بہار چمن کمال محمد است، معاویہ فدائے اہل و عیال محمد است، حسنین جگر گوشہ و آل محمد است۔ آقا میرے صدیق بھی ہیں، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی ایک طرف مولا عمر رضی اللہ عنہما۔ حضرات، آپ کی یہ کانفرنس شاید آپ کے لیے ایک کانفرنس کی حیثیت رکھتی ہو، میرے لیے یہ عقیدت کا مرکز اور عقیدت کا محور ہے۔ میں یہاں تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوتا، میں در حقیقت ایک پرانی یاد کو تازہ کرنے کے لیے حاضر ہوتا۔ پچھلے سال بھی حاضر ہوا، اس سے پچھلے سال بھی، اور محض حاضری لگوائی اور اپنی یادوں کو تازہ کر کے یہاں سے رخصت ہوا، اور تب بھی آتا رہا ہوں جب نہیں آتا تھا۔ یہ کانفرنس ایک حوالہ ہے، ایک عظیم یادگار کی حیثیت رکھتی اور اپنے وقت کی پاکستان کی پہلی کانفرنس ہے جو فضائل صحابہ کے موضوع پر منعقد ہوتی تھی۔ اور جس طرح اس کانفرنس میں دلائل کے ساتھ بات ہوتی رہی، کتابوں کے انبار سامنے رکھ کے میرے مرشد و مخدوم حضرت شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر خطاب فرماتے رہے، وہ بھی ایک مثال کی حیثیت رکھتی۔ آج حاضرین اور شرکاء میں نوجوانوں کی ایک کثرت، خال خال وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے براہ راست حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے خطابات کو سنا ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک شخص نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے پیارے نبی، قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، تو نے قیامت کی کوئی تیاری کی ہے؟ اس نے کہا، کوئی اتنی زیادہ نہیں، صرف یہ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر خوش ہو جا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ المرء مع من احب۔ حضرت انس کہتے ہیں، یہ بات سنی ہم خوش ہو گئے، اس لیے کہ ہم سونے نبی کے ساتھ اور ابو بکر و عمر کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرات، ہم نے علماء کی بات ہی نہیں کرنی، علماء کے صحاب کی بات کرنی ہے، رسول اللہ کے صحاب کی بات کرنی ہے۔ میں نے چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی، توجہ سے سنیں۔ ماشاءاللہ علماء کرام کی ایک کثرت اسٹیج پر موجود ہے،
اور جو لوگ علماء کرام سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ تمام علماء کرام تشریف لائے ہیں اسٹیج کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر قابل احترام۔ قائدین کی بات کچھ اور ہوتی ہے، توجہ سے سنیں۔ ہم جیسے لوگ لا یعنی باتیں نہیں کرتے، کچھ کہنے کے لیے حاضر ہوئے۔ بعض ایسی محفلیں ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کی جن کے خلاف ہم جذبات سے بھرے ہوئے ہوتے، وہ ایک ایک لفظ کا ایک ایک کلمے کا مزہ لیتے، پوری توجہ کے ساتھ علماء کی بات سنتے۔ اہل حدیث کا سٹیج سنجیدہ سٹیج ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم خوش ہوئے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ابو بکر و عمر کے ساتھ محبت کرتے۔ حضرات، اہل حدیث کے لیے یہ خوشی کی بات ہے، یہ ایک دلیل کی بات ہے، یہ ایک حوالہ ہے کہ ہمارا قائد، ہمارا مرشد، ہمارا مخدوم، اس کانفرنس کا بانی، پورے پاکستان کے اندر سب سے پہلے فضائل صحابہ کی کانفرنس کا انعقاد کرنے والا، ساری زندگی صحابہ کے تحفظ کی جنگ لڑنے والا، ساری زندگی صحابہ کے فضیلت کی بات کرنے والا پاکستان میں شہید ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے جگہ عطا کی تو صحابہ کی آغوش میں جگہ عطا کی، صحابہ کی ہمسائیگی میں جگہ عطا کی۔ یہ دنیا کے سامنے ایک مثال رکھی بخاری شریف کی اس روایت کی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ دنیا کے اندر لوگوں کو بتا دیا کہ اہل حدیثوں، احسان الہی ظہیر جن کے ساتھ محبت کرتا تھا آج ان کا ہم نشیں ہے، اور انشاءاللہ العزیز سونے نبی نے فرمایا تھا کہ میں اپنی قبر سے اٹھ کر ابو بکر و عمر کو ساتھ لے کر سب سے پہلے بقیع میں جاؤں گا اور بقیع کے ساتھیوں کو ساتھ لے کر جنت کی طرف جاؤں گا۔ میں اس لیے یہاں آتا ہوں حاضری لگوانے کے لیے کہ اس کا آغاز ہمارے قائد، اہل حدیث کے سپوت، اہل حدیث کے عظیم قائد اور بالخصوص میرے مرشد و مخدوم نے کیا تھا۔ تقریریں کرتے ہیں علماء کرام، آپ سنتے ہیں، حز اٹھاتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے۔ اور الحمدللہ ان کی حیات مبارکہ میں ساری زندگی ان کے خادم کی حیثیت سے بسر کی ہے، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ آخری دور کے اندر اگرچہ پوری جماعت ان کی والا و شہداء تھی، لیکن ان کے سب سے زیادہ قریب ایک میں ہوا کرتا تھا، ایک شہید عطا الرحمن ثاقب تھے۔ اور علامہ شہید کے بعد انہی کے جانشین اور انہی کے دیے ہوئے حضرت پروفیسر ساجد میر کے ساتھ تا دم اولی سے لے کر اب تک اور تا دم آخر انشاءاللہ العزیز اسی طرح ساتھ رہیں گے جس طرح حضرت علامہ شہید کے ساتھ تھے۔ اور اس لیے ساتھ رہیں گے کہ وہ حضرت علامہ شہید کے دیے ہوئے، حضرت علامہ شہید نے ان کو آگے کیا تھا۔ تولا رکھ یا ماسا رکھ، تولا رکھ یا ماسا رکھ، سجنائی کو پاسا رکھ، اکھاں وچ سمندر ہوئے ہونٹاں اتے ہاسا رکھ۔ صحابہ کرام کے ساتھ محبت نبھاتے نبھاتے، صحابہ کرام کے ساتھ محبت سکھاتے سکھاتے وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے
فضائل صحابہ کا علم بلند کیا تھا، ہم اسی طرح ان کے لگائے ہوئے اس پودے کی آبیاری کریں اور اسی طرح فضائل صحابہ کے پرچم کو بلند رکھیں۔ یہ کانفرنس ان کی جاری کردہ ہے۔ حاجی عبدالرشید چٹھا مرحوم رحمت اللہ علیہ، ملک محمد حنیف رحمت اللہ علیہ، یہ ان کے ساتھی ملک اسحاق اور دیگر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھی ہیں۔ ہم ان کے لیے اپنے دلوں کی گہرائیوں کے اندر احترام محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس پرچم کو بلند کر رکھا تھا۔ حاجی یعقوب صاحب کی زیر عمارت اور میرے جوان رانا بھائی شاہر رشید چٹھا کی صورت میں اور ان کی پوری ٹیم جو ہے ہمارے لیے احترام کا حق رکھتی ہے، ہمارے لیے ایک محسن کی حیثیت رکھتی ہے کہ انہوں نے ہمارے قائد کے لگائے ہوئے پودے کو آبیاری بھی کی ہے، اس کی حفاظت بھی کی ہے، اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اپنی کاوشیں پیش کی۔ اس کانفرنس کے خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے اپنوں کے روم میں یا بیگانوں کے روم میں، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے شہداء کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے آج اللہ کو حاضر جان کر، اللہ کو ناصر جان کر، اللہ کو قادر جان کر ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ اس کانفرنس میں شریک ہوتے رہیں گے۔ حضرات، جہاں تک بات ہے صحابہ کرام کی، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے، حبہم ایمان حبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان، کہ لوگوں یاد رکھو صحابہ سے محبت دین ہے، صحابہ سے محبت ایمان ہے، صحابہ سے محبت احسان ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، منافقت ہے، سرکشی ہے۔ اور میرے سونے نے ارشاد فرمایا تھا، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، لوگو میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ میرے صحابہ کائنات کے لوگوں میں سب سے بہترین ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو میرے صحابہ سے ملے، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ان لوگوں سے ملے جو میرے صحابہ سے ملے تھے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ لوگوں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہیں فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہیں ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں بہترین میرے صحابہ کے بعد وہ لوگ جنہوں نے میرے صحابہ سے میرا دین سیکھا، پھر وہ لوگ جنہوں نے ان سے دین سیکھا جنہوں نے میرے صحابہ سے دین سیکھا تھا۔ حضرات، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لعن من سب اصحابی، اللہ اس پر لعنت کرتا ہے جو میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو گندا کرتا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ لوگو اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو گندا کرتے ہیں تو تم پر واجب ہے کہ تم کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، لوگوں جو میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو گندا کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر کائنات کے تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ، وہ پاک باز ہستیاں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے سونے کی مصاحبت کے لیے چن لیا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور اس آیت کی تفسیر کے اندر
سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو اسی طرح فرسٹ کزن ہے جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے در حقیقت اپنے سونے نبی کے صحابہ کو سلام کہا ہے، اور کہ اس لیے کہ صحابہ کو اللہ نے اپنے نبی کی مصاحبت کے لیے چن لیا تھا۔ حضرات یہاں بات سمجھنے کی ہے، مکے والے سونے نبی کے قریبی رشتہ دار تھے، کوئی چچا، کوئی چچے کا بیٹا، کوئی بھائی لگتا ہے، کوئی کزن ہے، کوئی ماموں کا بیٹا ہے، کوئی کسی طرح ددیال کے کسی رشتے سے ہے، اور مکے والے سونے نبی کے ساتھ محبت بھی بڑی کیا کرتے تھے، لاڈ بھی بہت کرتے تھے، امین بھی مانتے تھے، صادق بھی کہتے تھے، اپنے مقدموں کے فیصلے بھی کرواتے تھے۔ لیکن جب سونے نے نبوت کا اعلان کیا تو یہی مکے والے سب سے بڑے دشمن بنے ہیں سونے رسول اللہ کے۔ حضرات اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ سگا چچا، سانجی دیوار کا ہمسایہ، اللہ کے نبی کی ولادت پر سب سے پہلے جشن ولادت منانے والا ابو لہب، تواریخ کے اندر ہے کہ جب اس کو لونڈی نے جا کر خوشخبری سنائی کہ سردار مبارک ہو، آپ کے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے خوش ہو کر ہار اس کو انعام میں دے دیا، لیکن ابو لہب کو صحابی بننا نصیب نہیں ہوا، مکے والوں کو صحابی بننا نصیب نہیں ہوا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں، کوئی روم سے چلا تو صحابی بنا، کوئی ایران سے چلا تو صحابی بنا، کوئی یمن سے چلا تو صحابی بنا، کوئی نجد سے چلا تو صحابی بنا، کوئی کہیں سے چل کے صحابی بنا، کوئی کہیں سے چل کے صحابی بنا، اس لیے کہ صحابی وہ ہیں جن کو اللہ نے چنا تھا اپنے رسول کی مصاحبت کے لیے۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 59 ہے۔ قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام بغوی نے شرح السنہ کے اندر بھی یہ روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام کائنات کے رہنے والوں کے دلوں میں جھانکا، جس کا دل سب سے پاک پوتر تھا اس کو چن کے محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد انبیاء اور رسول کو چنا، پھر نبیوں اور رسولوں کے بعد جن کے دل پاک تھے، پاکیزگی سے معمور تھے، صفائی اور ستھرائی سے بھرپور تھے، اللہ نے ان کو چن کر سونے نبی کا صحابی بنا دیا۔ اور حلیۃ الاولیاء کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا خیر الامہ۔ لوگو یہ جو ہے نا نبی پاک کے صحابہ، یہ کائنات کے بہترین لوگ ہیں، ابرھا قلوبا واعمقھا علما واقلھا تکلفا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل نیکیوں سے بھرے ہوئے تھے، جو علم کی گہرائی سے معمور لوگ تھے، جن کے اندر کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں تھا۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ رب العزت نے ان کو اپنے نبی کی مصاحبت کے لیے، صحبت کے لیے چن لیا۔ حضرات مسند اہل بیت کے اندر ہے، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب و اصحاب رسول اللہ و اہل بیتہ۔ لوگوں ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد رسول اللہ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ اسی صفحے کے اوپر مسند اہل بیت کے صفحہ 25 کے اوپر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کا بھی قول ہے کہ کل شیء اساس و اساس الاسلام حب رسول اللہ و اہل بیتہ۔ اور حضرات بحار الانوار کے اندر ہے حضرت امام جعفر صادق کا قول، کہا لوگو اوصیکم
اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوہم، میں تمہیں صحابہ کرام کے ساتھ خیر کی وصیت کرتا ہوں، ان کے بارے میں زبانوں کو گندا نہ کرنا۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اوصى بہم خیرا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا سلوک کرنے کی وصیت کی تھی۔ اسی طرح بہار الانوار جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 137 کے اوپر حضرت امام جعفر اپنے والد گرامی امام باقر سے، وہ اپنے والد گرامی زین العابدین سے، وہ اپنے والد گرامی حضرت حسین سے، وہ اپنے والد گرامی حضرت علی سے، اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اشدکم علی الصراط اشدکم حبا لاصحاب رسول اللہ و اہل بیتہ۔ لوگو، پل صراط پر اگر تم میں سب سے بہتر اور کامیاب کوئی ٹھہرے گا تو وہی ٹھہرے گا جو رسول اللہ کے صحاب اور ان کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ لوگوں، صحابہ کرام سے محبت ایمان ہے، دین ہے، احسان ہے، اور ان کے ساتھ نفاق کفر ہے، نفاق ہے، سرکشی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ کے صحابہ کرام سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔